بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آسان عربی گرامر کے حصہ دوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم فعل ماضی مجہول یعنی پاسٹ پیسو ٹینس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فعل مضارع کو ڈسکس کریں گے۔ فعل مضارع عربی زبان میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں جملہ فعلیہ کے اندر مفعول کا استعمال، خاص طور پہ دو مفعولوں کا استعمال، یعنی ایک سے زیادہ آبجیکٹس کا استعمال۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں فعل ماضی مجہول کی گردان سے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی معروف تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا نا کہ اس کی گردان، اس کی کانجوگیشن کیا ہے، اس کے پرسنس آف ورب کیا ہیں۔ تو اب آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فعل ماضی مجہول۔ مجہول تو سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے معروف، ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس، ایک ہوتا ہے مجہول یعنی پیسو وائس۔ تو گردان اسی طرح سے بنے گی، واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ مذکر کیا ہے؟ غائب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مؤنث غائب۔ پھر کیا ہے؟ مذکر حاضر۔ پھر کیا ہے؟ مؤنث حاضر۔ پھر کیا ہے؟ متکلم، ٹھیک ہے جی۔ تو واحد کیا تھا معروف میں؟ فعل، ٹھیک ہے۔ واحد کیا تھا؟ فعل، فعل۔ مجہول کیسے بناتے ہیں؟ مجہول بناتے ہیں کہ فا کلمے کو پیش دے دیں اور عین کلمے کو کسرہ۔ فا کلمے کو پیش اور عین کلمے کو کیا کر دیں؟ کسرہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ مجہول۔ تو یہ کیا بن گیا؟ فعل۔ اب چل سو چل ہے۔ فعلا کا تثنیہ کیا بنے گا؟ فعلا، ٹھیک ہے۔ وہی پیٹرن ہے جو ماضی معروف میں تھا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ پیٹرن وہی ہے، ٹھیک ہے۔ فعلا، فعلا، فعلو، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جمع کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے، واو الف کے ساتھ۔ تثنیہ کیسے آتا ہے؟ الف کے ساتھ۔ مؤنث غائب کیسے آتی ہے؟ فعلت، لمبی تا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کیا ہے؟ فعلتا۔ جمع کیا ہے؟ فعلنا۔ مذکر حاضر کیا ہے؟ فعلتا، فعلتا، فعلتما۔ جمع کیا ہے؟ فعلتم۔ واحد مؤنث حاضر کیا ہے؟ فعلتی۔ تا حاضر کے لیے، تی مؤنث کے لیے۔ تثنیہ کیا ہے؟ فعلتما۔ اور جمع کیا ہے؟ فعلتن۔ متکلم کیا ہے؟ فعلتو۔ اور تثنیہ اور جمع کیا ہے؟ فعلنا۔ کلیئر ہے؟ آگے چلیں۔ اچھا، ہم نے ایکٹیو وائس میں ایک بات پڑھی تھی کہ ماضی کا جو صیغہ ہے ایکٹیو وائس میں، جو ماضی ہے وہ تین طرح سے آتا ہے۔ کس کس طرح سے آتا ہے بتائیں آپ میں سے کوئی؟ جی، ہم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، فعلا بھی آتا ہے، اور کیا آتا ہے؟ فاعلہ بھی آتا ہے، اور کیا آتا ہے؟
فعلا بھی آتا ہے. یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی کہ عین کلمے پہ زیر زبر پیش تینوں آتے ہیں. عین کلمے پہ کیا آتا ہے؟ ہاں زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے. جیسے فعلا کی مثال کیا ہے؟ ناصارا. فائلہ کی مثال کیا ہے؟ ہاں سامعہ. ٹھیک ہے. فعلا کی مثال کیا ہے؟ کارومہ. تو ماضی تین طرح سے آتا ہے. ماضی ایکٹیو وائس میں تین طرح سے آتا ہے. کبھی عین کلمے پہ کیا ہوتی ہے؟ زبر. کبھی عین کلمے پہ کیا ہوتی ہے؟ زیر. کبھی عین کلمے پہ کیا ہوتی ہے؟ پیش. یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ماضی معروف کی. ٹھیک ہے. لیکن فرق ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ماضی مجہول ہے تو ماضی مجہول کا پیٹرن ایک ہی ہے تینوں صورتوں میں. ماضی مجہول کا پیٹرن کیا ہے؟ سیم ہے، وہ ایک ہی ہے. یعنی اگر ہم اس کا ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ نصرہ. ٹھیک ہے. اس کا ماضی مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس کا مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ کوریما. اگرچہ بنتا نہیں ہے، یہ ابھی ہم بات ڈسکس کر چکے ہیں. یہ بات صرف ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. باقی ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ہر ماضی کا مجہول نہیں بنتا. ہر ماضی کا مجہول نہیں بنتا. یہ بات ہم اگلے قاعدے کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی صرف ہم بات کو سمجھ رہے ہیں. بات ہم نے کیا سمجھی ہے؟ بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ ماضی معروف میں عین کلمے پہ زبر بھی آ جاتی ہے، زیر بھی آ جاتی ہے، پیش بھی آ جاتی ہے. لیکن ماضی مجہول میں عین کلمے پہ کیا ہے؟ زیر ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہو گئی. مجہول پیسو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر معروف کا مجہول نہیں ہوتا. ہر معروف کا مجہول نہیں ہوتا. صرف اس معروف کا مجہول ہوگا جو کہ متعدی ہے. ہم نے فعل پڑھ لیا نا، فعل کی دو قسمیں ہیں، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو. فعل لازم اور فعل متعدی. یہی پڑھا تھا نا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم ہے اور ایک کیا ہے؟ متعدی ہے. لازم کا مجہول نہیں ہوگا، اس کا مجہول نہیں بنے گا. صرف متعدی فعل کا مجہول بنے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ماضی کاروما کے باب سے ہو، کاروما کہتے ہیں جس کے درمیان والے کلمے پہ پیش ہو. جیسے ابھی ہم نے کہا نا، جو ماضی اس پیٹرن پہ ہو، فعلا. ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ماضی اس پیٹرن پہ ہو، فعلا کے پیٹرن پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لازم ہوتا ہے. جیسے کاروما، کاروما کا مطلب ہے بزرگی والا ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہے، اس کا مجہول نہیں بنے گا. مجہول کس کا بنے گا؟ جس کا آبجیکٹ ہو، جس کا مفعول ہو. اور کس کا مفعول ہوتا ہے؟ متعدی کا. ناصارا، اس نے مدد کی. ہم نے کہا تھا فعل متعدی کو پہچاننے کی ایک عام علامت کیا ہے؟ چلیں ایک اور بات کرتے ہیں. زید نے مارا. ٹھیک ہے، یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف ہے نا. ٹھیک ہے. زید کو مارا گیا، یہ کیا ہے؟
یہ مجہول ہے. تو زید نے مارا، مارنے کی کیا عربی ہے؟ ضربہ. ٹھیک ہے، ضربہ زیدن. یہ متعدی فعل ہے یا یہ لازم ہے؟ ضربہ. زید نے کس کو مارا؟ آبجیکٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مفعول کے بغیر اگر جملہ انکمپلیٹ ہو، آبجیکٹ کے بغیر اگر جملہ انکمپلیٹ معلوم ہو رہا ہو تو پھر وہ فعل متعدی ہے. زید نے مارا، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. کس کو مارا؟ ایک سوال باقی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کس کو کا سوال ہے یہ بتا رہا ہے کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کو مفعول کی ضرورت ہے. ضرب زید حامدا. اور جب کسی فعل کو مفعول کی ضرورت ہو تو اسی فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ متعدی فعل ہے. ٹھیک ہے، تو زید نے حامد کو مارا. اب اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ زید کو مارا گیا، یا آپ اسی جملے کو لے لیں، اس جملے کو اگر ہم نے یہ بنانا ہو کہ حامد کو مارا گیا، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے نا، یہ ایکٹیو وائس ہے نا. ایکٹیو وائس میں کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہو جاتا ہے. ایکٹیو وائس میں کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہو جاتا ہے. فاعل یہاں پہ موجود ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ موجود ہے. اگر ہم کہیں کہ حامد کو مارا گیا، اسی جملے کو ہم آگے لے کے چلیں. حامد کو مارا گیا، کس نے مارا؟ اس میں موجود ہے؟ نہیں. تو مجہول کے اندر فاعل غائب ہو جاتا ہے. مجہول کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ فاعل غائب ہو جاتا ہے. کس کا ذکر ہوتا ہے؟ مفعول کا، آبجیکٹ کا. سبجیکٹ غائب ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے معروف میں اور مجہول میں. یعنی معروف میں فاعل بھی موجود ہے، مفعول بھی موجود ہے، اور مجہول کے اندر صرف کس کا تذکرہ ہے؟ مفعول کا. اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعل، مطلب وہ مفعول جس کے فاعل کا ہمیں علم نہیں ہے. ایک لمبی سی عربی اصطلاح ہے. آسانی کے لیے اس کو نائب فاعل بھی کہہ دیتے ہیں. نائب فاعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. تو جب ہم نے کہا کہ حامد کو مارا گیا، تو اب مجھے بتائیں کیسے لکھیں گے ضربہ کو؟ مجہول لکھیں گے نا. تو کیا آئے گا؟ یہ ضربہ حامدن آئے گا یا حامدن آئے گا؟ حامدن آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تو یہ آبجیکٹ ہی، یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ مفعولی ہے، یہ مفعولی. لیکن جب فاعل غائب ہو جاتا ہے تو یہ مفعول فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. تو جب فاعل کی جگہ اس نے لے لی تو فاعل والے اعراب لے لیے. اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں. معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے، لیکن اپنے لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس نے فاعل، اس لیے اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. جیسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ کی جگہ، صدر کی جگہ نائب صدر ہیں. صدر صاحب باہر دورے پہ تشریف لے گئے تو ان کی جگہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا. تو اب یہاں سے فاعل غائب ہو گیا تو اس کی جگہ لے لی مفعول نے. ٹھیک ہے، تو مفعول نے فاعل کی جب سیٹ سنبھال لی تو اب اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ فاعل والا، اور وہ رفع کی حالت میں ہوگا. کلیئر ہے بات؟ آگے چلیں. جی نہیں، حالت متعدی نہیں ہوتی. حالت تو رفع نصب جر ہوتی ہے. فعل لازم یا متعدی ہوتا ہے؟ فعل تو ظاہری بات ہے، ضربہ متعدی ہے. جی کیا قواعد پڑھ رہے ہیں نا بھائی ہم. یہ قواعد آپ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ آپ کی زبان نہیں ہے، عربوں نے یہ زبان بنائی ہے. ٹھیک ہے،
انہوں نے جیسے مجہول پڑھا ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے. یہ تو ایسی ہے نا جیسے ہم کہیں بھائی یہ اردو ہے تو کوئی انگریز کہے یار اردو کیوں, میں اس کو اردی کیوں نہ پڑھ لوں. تو ظاہری بات ہے ہماری زبان ہے نا, اس کو جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے فالو کرنا پڑے گا. میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ قاعدہ آپ نے کون سے لگایا؟ یہ والا یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, زبان زبان کا فرق ہے. انگریزی میں استعمال ہو جاتا ہے, مطلب دیکھیں نا کہ ایک ایکسپریشن ہماری زبان میں ہے, ضروری نہیں کہ وہ عربی میں بھی ہو, ضروری نہیں کہ وہ انگریزی میں بھی ہو, اس لیے کچھ چیزوں کو آپ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہماری زبان کے کچھ ایکسپریشن ایسے ہیں, خاص طور پہ پنجابی کے, آپ اس پنجابی کی اردو نہیں بنا سکتے. جو مزہ اس پنجابی کے جملے کے اندر ہے آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو ہر زبان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں ہے کہ ایک زبان کے سٹرکچر میں اگر ایک جملے کی گنجائش نکل رہی ہے تو اب آپ کہیں کہ نہیں دوسری زبان میں بھی اس کی گنجائش نکلنی چاہیے, یہ ممکن نہیں ہے. آگے چلیں جی. اب ہم آتے ہیں کچھ مثالوں کی طرف. یا ایھا الناس, قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس ضرب مثل, یا ایھا الناس ضرب مثل. تو یا ایھا کیا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا, حرف ندا ہے نا. یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا ہے, پکارنے کے لیے کسی کو. الناس کیا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں کیا اس کو, اصطلاح کیا ہے جو ہم نے پڑھی؟ منادا. جس کو پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا کہ منادا اگر معرف باللام ہو یعنی اس کے شروع میں الف لام ہو تو حرف ندا کیا آتا ہے؟ یا ایھا. ٹھیک ہے, اگر یہ معرف باللام نہ ہو تو پھر حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ یا زیدو, یا ابراہیم. ٹھیک ہے, قواعد کو ریوائز بھی کریں نا, ان کو اپلائی کریں گے تو وہ ذہن میں رہیں گے, اگر اپلائی نہیں کریں گے تو وہ ماضی کا قصہ بن جائیں گے. ضرب مثل, ضرب کیا ہے؟ فعل مجہول. مثل کیا ہے اس کا؟ ہاں, تو اس کو کیا ہم نے کہا ہے, کیا نام دیا ہے؟ نائب فاعل کا نام دیا نا. دیکھیں ماضی مجہول میں کیا ہوگا؟ فعل ماضی مجہول, ہم کہیں گے یہ فعل ہے, کون سا؟ ماضی مجہول, اور یہ اس کا کیا ہے؟ نائب فاعل. ٹھیک ہے, فعل اور نائب فاعل مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. یہی ہو گیا نا. تو اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ضرب مثل. ضربہ کا آپ کو بتایا تھا ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا, تو ضربہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ مجہول میں ترجمہ کریں نا, بیان کی گئی. مثل ایک مثال. اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی یا کی جاتی. یہ کی جاتی ہے, اس کا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے یہ اب ہم اس کو نا اصول تفسیر میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو ایز اٹ از ہی کریں. ضربہ بیان کی گئی, مثل ایک مثال. دوسرا ہے طبع علی قلوبہم. تابع کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. طبع علی قلوبہم. طبع کیا ہے؟ مجہول, فعلا کے وزن پہ. سمجھ آ رہی ہے نا بات تھوڑی بہت؟ چلیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کون سا ہے ماضی مجہول؟ نوفخہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ نفخہ کا مطلب پھونکنا, تو نوفخہ کیا ہے؟ پھونکا گیا یا پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم اصول تفسیر میں ڈسکس کریں گے. آپ یوں سمجھ لیں پھونکا گیا.
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल भी आता है, ठीक है। अब कुतिबा यहाँ पे क्या है, फ़र्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सियाम रोज़ा रखना। तो ये क्या बन रहा है इसके लिए, कुतिबा के लिए? हाँ, क्या कह रहे हैं हम इसको इस्तिलाह में? नाइब फ़ाइल। कुतिबा फ़ेल माज़ी मजहूल और अलैकुम क्या है, जार मजरूर मिलके क्या बना, मुताल्लिक़े फ़ेल। अस्सियाम क्या बना, नाइब फ़ाइल। और ये क्या बन गया, जुमला फ़ेलिया। जी, अलिफ लाम आ गया ना, तो हमने कहा था अलिफ लाम आ जाए तो फिर तनवीन नहीं लगती। कुरान में एक और जगह पे है, सूरह गाशिया में, व इलस समाई कैफ़ा रुफ़ियत। कौन सा मजूल है यहाँ पे, रुफ़ियत। कौन सा सीगा है, देखे ना सामने, देखे सारे सीगे लिखे हुए हैं, वाहिद मुअन्नस गायब। व इलस समा, वाव और इलस समा आसमान की तरफ, कैफा कैसे, रुफियत वो बुलंद किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, हमने कहा था दो सीगों में ज़मीर होती है, एक इसमें हुआ की और एक इसमें हिया की। तो इसमें कौन सी ज़मीर है, हिया। ये किसकी तरफ लौट रही है, आसमान की तरफ। और आसमान क्या है, मुअन्नस। कौन सी मुअन्नस, मुअन्नस सिमाई, जिसको अहले ज़ुबान ने मुअन्नस कहा है, ठीक है। तो वाव हरफ अतफ, इलस समा, इला क्या है, हरफ जार, अस्समा क्या है, मजरूर, जार मजरूर मिलके क्या बना, हाँ। कैफा क्या है, पढ़ लिया हमने, पूरा सबक पढ़ा इस पे। अस्माए इस्तिफ़ाम में से है, अस्माए इस्तिफ़ाम पढ़ा था ना हमने, ठीक है। व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत, व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत। और इलल जिबाल, जिबाल किस हालत में है, रफ़ा में है, नसब में है, जर में है, जर में है। किस वजह से है, हरफ जार की वजह से ना, इला की वजह से। हरूफ जारा क्या करते हैं, जर देते हैं, ठीक है। इला क्या है, हरूफ जारा में से। व इलल जिबाल, और पहाड़ों की तरफ, कैफा कैसे, नुसिबत वो नसब किए गए, ठीक है। व इलल अर्ज़ कैफा सुतिहत। इसी तरह कुरान में व उशरिबू, व उशरिबू, अशरबा पिलाना, उशरिबू कौन सा सीगा है, व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, जी ये वाला, ठीक है। व उशरिबू, और वो पिलाए गए। यहूदियों की बात हो रही है, क्या उनको पिला दिया गया, जैसे बछड़ी की मोहब्बत उनको, वो जिस बछड़ी की उन्होंने पूजा की थी ना, जैसे वो किसी ने तावीज़ बना के वो उनको पिला दी। अल्लाह ताला कह रहे हैं यहूदियों को तनकीद करती है, उनको क्रिटिसाइज़ करती है कि वो बछड़ी की मोहब्बत ऐसे उनके रगो पै में रच बस गई है कि जैसे किसी ने उसके तावीज़ बना के उनको पिला दी है। वह उशरिबू, और वो पिलाए गए। आगे चलें। बाज़ुकात ये होता है कि एक फ़ेल के दो मफ़ूल होते हैं, उसको कहते हैं मुताद्दी इला मफ़ूलैन। अभी तक हमने ये डिस्कस किया था, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। मिसाल के तौर पे हासिबा
زیدن، حاسبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، ٹھیک ہے. گمان کیا زید نے، کس کو گمان کیا؟ آبجیکٹ آ گیا نا. زید نے گمان کیا کس کے بارے میں؟ حامدن، حامد کے بارے میں. لیکن ایک سوال اور باقی رہ گیا، ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. گمان کیا کیا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ فعل، کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک نہیں دو آبجیکٹ چاہیے، دو آبجیکٹ، تب جملہ کمپلیٹ ہوگا، تب جملہ مکمل ہوگا. ایک آبجیکٹ سے جملہ نہیں مکمل ہوگا. ایسے وربز کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی الی مفعولین. متعدی تو سمجھتے ہیں نا، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا. متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو کوئی آبجیکٹ چاہیے. تو الی طرف مفعولین، دو مفعول. مفعول کا تثنیہ کیا ہوگا؟ مفعولان. تو الی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مفعولین کون سی حالت میں ہے؟ جر میں. مفعولان، مفعولین، یعنی وہ ورب جو متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کے ساتھ. جی انگلش میں مجھے اب اتنی نہیں آتی انگریزی. تو حاسبہ زید حامدن، گمان کیا زید نے حامد کو، مثال کے طور پہ اچھا گمان کیا. صالحن، اس نے کیا گمان کیا؟ کہ وہ صالح ہے. اچھا اب اگر اس کا مجہول بنانا ہو، اس کا پیسو وائس بنانا ہو، پھر کیا طریقہ کار ہے؟ ہم نے ایک بات پڑھی ہے، کیا ضابطہ ہم نے پڑھا ہے؟ پیسو وائس میں فعل ماضی مجہول میں کیا ہوگا؟ کیا چیز اڑ جائے گی؟ نہیں وہ تو ہے نا، مجہول کیسے بنانا ہے. مجہول کا پیٹرن تو یہ ہے، یہ تو پہلا قاعدہ ہو گیا کہ مجہول فعلہ کے وزن پہ آئے گا، ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مجہول میں فاعل اڑ جاتا ہے. فاعل کی جگہ کیا لے لے گا؟ مفعول، یہ والا. ہاں حسیبہ، گمان کیا گیا حامدن، حامد کو، یہ ایز اٹ از آ جائے گا صالحا. حامد کو صالح گمان کیا گیا. کلیئر ہو گئی بات کہ دو مفعول ہیں تو مفعول لازماً آئیں گے، دو ہیں تو دونوں ہی آئیں گے. ٹھیک، آگے چلیں. اردو میں کتنے ہیں؟ تین ہیں نا. کون کون سے؟ ماضی، حال اور مستقبل. تو عربی میں بیسیکلی دو ہیں، ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع. امر نہیں اسی مضارع سے ہی بنتے ہیں، آپ چار بنا لیں، ٹھیک ہے. فعل جو ہے نا بیسیکلی آپ اگر اس کو تقسیم کریں تو چار اس کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں: ماضی، مضارع، امر اور نہیں. ماضی کیا ہے؟ پاسٹ. مضارع کیا ہے؟ حال پلس مستقبل. یعنی عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. پریزنٹ اور فیوچر علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. امر مطلب جسے ہم کہتے ہیں حکمیہ، حکمیہ انداز ہو جس میں آرڈر والا. نہیں بھی ایک حکمیہ انداز ہوتا ہے لیکن کسی چیز سے کیا ہے؟ منع کیا جاتا ہے. تو فعل مضارع، اس کی ہم گردان کو اب ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ماضی کے کتنے صیغے بنے ہیں؟ 14. پرسنز آف ورک کتنے ہیں؟ 14. اسی طرح مضارع میں بھی 14 ہیں. فعل مضارع معروف، پہلے ہم نے معروف ماضی معروف پڑھا تھا نا، اب کیا ہے؟ مضارع معروف. واحد، تثنیہ اور جمع.
مذکر غائب تھرڈ پرسن ہو گیا، ٹھیک ہے. مؤنث غائب یہ بھی تھرڈ پرسن ہو گیا. مذکر حاضر سیکنڈ پرسن اور مؤنث حاضر یہ بھی کیا ہو گیا، سیکنڈ پرسن. متکلم فرسٹ پرسن آ گیا، ٹھیک ہے. کلام کرنے والا حاضر جو مخاطب ہے. جی ماضی کیا تھا، فعل، ٹھیک ہے. تو مضارع میں مضارع کیسے بناتے ہیں ماضی سے، یہ بھی دیکھ لیں. فعل اس کے شروع میں آپ یا لگا دیں اور فا کو کیا کریں، ساکن کر دیں. یا اس کو ساکن کر دیں اور عین کلمے کو پیش دے دیں تو یہ کیا بن جائے گا، یفعلو. یہ پیٹرن ہے. یعنی مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا آئے گی. کلیئر ہو گئی بات. ماضی جی عین کلمے کو پیش دیں. آگے چلتے ہیں نا، بات ابھی پوری نہیں ہوئی نا. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں اور مضارع میں بڑا فرق کیا ہے، یا کا. باقی تو اس میں بھی 3 کلمے ہیں، فاعل لام، اس میں بھی کیا ہے 3 کلمے ہیں، فاعل لام. کہ مضارع کے شروع میں کیا آتا ہے، یا. یہ آپ مضارع کے تمام صیغوں میں دیکھیں گے، الف اور نون، ٹھیک ہے. 4 ہیں، ان کو مضارع کی علامات کہتے ہیں کہ مضارع کی علامات 4 ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا. یفعلو یہ پہلا صیغہ ہے. دوسرا ہے اگر ہم نے اس کو تثنیہ کرنا ہے، یعنی یفعلو وہ ایک کرتا ہے، وہ دونوں کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، یف الف نون لگا دیں گے، یفعلان. کیا بن جائے گا، یفعلان. اور اگر اس کو جمع بنانا ہو تو یہ بن جائے گا یف، واو نون لگا دیں گے، واو یفعلون. جی جی یفعلو، یفعلان، یفعلون. مؤنث میں کیا کرتے ہیں، تا لگا دیں گے. کیا بن جائے گا یہ، تفعلو. تثنیہ میں یہی کام کریں گے، تف الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، کیا بن جائے گا، تفعلان. تفعلو وہ ایک کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ دونوں کرتی ہیں یا دونوں کریں گی. وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی تو کیا ہو جائے گا، ہاں یف صرف نون، یفعلن. جی یفعلن کیا ہے جی، یفعلن. یا پھر یہاں پہ واپس لوٹ آئی، یا پھر تا ہو گئی، پھر یا آ گئی، پھر تا آ گئی. تفعلو کیا ہے جی، تو کرتا ہے یا تو کرے گا. ٹھیک ہے، کچھ نوٹ کر رہے ہیں، کیا نوٹ کیا، سیم ہے. یہ دونوں کیا ہیں، سیم ہے. کانٹیکس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ مؤنث غائب ہے یا مذکر حاضر ہے. کانٹیکس سے پتہ چلے گا. تفعلو تفعلان. جی
آ جاتے ہیں ابھی سامنے. تفعلون، ٹھیک ہے جی، وہی واو نون جو یہاں پہ تھا. یہاں پہ یفعلون ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ سب کرتے ہیں. تفعلون تم سب کرتے ہو. تا میں تم کا مفہوم آ رہا ہے. تفعلو تو کرتا ہے، تفعلان تم دونوں کرتے ہو، تفعلون تم سب کرتے ہو. تم ایک مؤنث کرتی ہو. تف یا اور نون، تفعلین کیا آئے گا؟ تو ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. تسنیہ اس کا بھی کیا ہے؟ تم دو مؤنث کرتی ہو، تفعلان. اور جمع کیا بنے گی؟ تفعلنا. یہ کیا تھا؟ یفعلنا وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلنا تم سب کرتی ہو یا کرو گی. جیسے یفعلون تفعلون، یفعلنا تفعلنا. میں کرتا ہوں یا کروں گا، افعلو. الف آ گیا، الف تو نہیں کہنا چاہیے، حمزہ آ گیا. ٹھیک. نفعلو ہم کرتے ہیں، نفعلو. تو اب کتنی علامات ہمارے سامنے آئی مضارع کی؟ 4. کہ مضارع کے شروع میں یا تو یا ہوتی ہے، یا پھر تا ہوتی ہے، یا پھر حمزہ ہوتا ہے، یا پھر نون ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں علامات مضارع. یعنی کسی فعل کو آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ مضارع ہے تو اس کے شروع میں ان 4 میں سے اگر کوئی ایک چیز آ رہی ہے تو آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مضارع ہے. یہاں پہ یا آ رہی ہے، تا آ رہی ہے، تو اس کے آخر کے سٹرکچر سے معلوم ہو سکتا ہے نا کہ وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے. آخر کا سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ جگہ پہ جیسے اب آپ دیکھیں نا یہ تینوں سیم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو بتایا کہ وہ کانٹیکسٹ سے معلوم ہو جائے گا، باقی مختلف ہیں. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. اب بس اس کی مشق کر لیتے ہیں قرآن مجید سے. قرآن میں ہے النجم والشجر یسجدان. کیا ہے جی؟ کہاں پہ آتا ہے؟ ہاں، النجم والشجر یسجدان. فعل مضارع کون سا ہے یہاں پہ؟ یسجدان. کون سا صیغہ ہے؟ ہیں؟ بتائیں نا، کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ، یہ والا. ہم نے ماضی میں ایک چیز پڑھی تھی، یہ انہوں نے اچھا سوال کیا. ماضی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعلا ہے نا. تو کیا پڑھا تھا؟ عین کلمے پہ کیا آ سکتی ہے؟ زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. تو یہ یفعلو ہے نا، تو اس کے عین کلمے پہ زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. یعنی یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلان بھی ہو سکتا ہے، یفعلان، یفعلان، یفعلون، یفعلون، یفعلون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفعلو، 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 تفعلان، 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 یفعلن، 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 تفعلو، 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 تفعلان، 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 تفعلون، تفعلون، تفعلون. دیکھیں معنی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا مادے کے اوپر. روٹ ورڈ بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ سیم پیٹرن میں آپ روٹ ورڈ بدلیں گے تو وہ معنی بدل جائے گا. آپ نے تو صرف ویلیو پٹ کرنی ہے نا. تو افعلو، 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 نفعلو، نفعلو، نفعلو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب؟ تو اب بتائیں
یہ کون سا سیغہ ہے؟ تسنیہ کا. یہ تسنیہ کیوں آیا ہے؟ پیچھے دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. النجم اور والشجر. یہ کون سا جملہ ہے؟ کون سا ہے؟ اسمیہ یا فعلیہ؟ سادہ سی بات ہے، جو جملہ اسم سے ناؤن سے شروع ہو وہ اسمیہ ہوتا ہے، نامینیٹو سینٹنس، اور جو ورب سے شروع ہو فعل سے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وربل سینٹنس. ٹھیک. تو النجم والشجر جملہ اسمیہ کے کون سے دو لازمی کمپوننٹس ہیں؟ ہاں جملہ اسمیہ کن دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے؟ سادہ سی بات ہے بھائی، مبتدا اور خبر سے. ٹھیک ہے. تو النجم والشجر یہ کیا ہو گیا؟ معطوف علیہ اور معطوف مل کے، یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی بات، چلیں بھارت. یہ کیا بن گیا؟ مبتدا اور خبر. اس کی کیا ہے؟ یہ والی مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. شجر درخت سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، حال کے معنی میں آ سکتا ہے نا، لازمن تو نہیں آئے گا. جی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. ٹھیک ہے. ان اللہ، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ فعل مضارع کون سا ہے؟ یظلم. ٹھیک ہے. فعل مضارع، اس میں فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر. کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد مذکر غائب. تو یہ بن گیا فعل پلس فاعل. یہ کیا بن گیا؟ فعل. فاعل اس کے اندر ہی ہے. ہوا ضمیر کس کی طرف ہے؟ وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. آبجیکٹ کیا ہے اس میں؟ مفعول کیا ہے؟ الناس. تو فعل، فاعل اور مفعول مل کے کیا بنے؟ جملہ فعلیہ. کلیئر ہے نا بات؟ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ کون سا ہے؟ نہیں والا. ماضی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر ماضی کو آپ نے نیگیٹو کرنا ہو، فعل ماضی کو، اگر ایک پازیٹیو سینٹنس ہے اس کو آپ نے نیگیٹو سینٹنس بنانا ہے تو کیا لگاتے ہیں شروع میں؟ ماضی میں. ذہابہ وہ گیا. اگر ہم نے کہنا ہو وہ نہیں گیا تو کیا کرتے ہیں؟ شروع میں ما لگاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ما ذہابہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر یہ ہے یذہب، یذہب کیا ہو جائے گا؟ مضارع ہو گیا. یذہب کا کیا مطلب ہے؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا. اگر آپ نے اس کو منفی بنانا ہو، لا یذہب کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ نہیں جاتا ہے یا وہ نہیں جائے گا. ماضی میں ما لگا دیتے ہیں اور مضارع کو نیگیٹو کرنے کے لیے، نیگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے شروع میں کیا کر دیتے ہیں؟ لا یظلم، نہیں ظلم کرے گا. اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرے گا. الناس، لوگوں پر. الناس کس حالت میں ہے؟ ہاں نصب میں. آبجیکٹ ہے نا، نصب میں. ٹھیک ہے. لا اعبد ما تعبدون. سورہ کافرون تو پڑھی ہے نا سب نے؟ سب نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں یہ کون سا؟ لا اعبد ما تعبدون. یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. اف کون سا وزن ہے؟ اف اولو.
ٹھیک ہے. تعبدون کون سا صیغہ ہے؟ جمع آگے کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مذکر ہے، تا آ رہی ہے نا شروع میں، ٹھیک ہے. اور حاضر کا ہے جی، دیکھیں نا آخر میں مؤنث میں کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے. مؤنث میں واو آتا ہے. یفعلن تفعلن، یفعلون تفعلون. نہیں ذہن میں آ رہی گردان، وہ مٹا دی تو ساری گردان ہی بھول گئی آپ کو. ٹھیک ہے. مذکر جو ہے وہ واو نون کے ساتھ ختم ہوتا ہے، مؤنث صرف نون کے ساتھ ختم ہوتا ہے. کس میں؟ ایک غائب ہے ایک حاضر ہے. حاضر میں کیا آئے گا؟ یا آئے گی کہ تا آئے گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ گردان پڑھے نا. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو. جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اتعجبین من امر اللہ، بتائیں جی کون سا صیغہ ہے؟ ہاں اتعجبین، بین آخری دو حرف دیکھا کریں. تفعلین، تعجبین، تفعلین، یہ تعجبین تعجب سے. کیا تو تعجب کرتی ہے؟ یعنی فرشتوں نے کہا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، تو وہ کہنے لگی وہ میرے بیٹا ہوگا اس عمر میں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین، کیا تو تعجب کر رہی ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ. واللہ یعلم، واللہ یعلم، یعلم کون سا صیغہ ہے؟ وانتم لا تعلمون. یعلم کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. تعلمون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر، جمع مذکر حاضر ہو گیا نا. واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم سب نہیں جانتے. جمع مذکر حاضر، تم سب. جی پہلا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، یہی بتایا. یہ کس کی طرف جائے گی؟ اللہ کی طرف. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. نحن نرزقکم، بس یہ آخری مثال ہے، پھر باقی کل دیکھیں گے. نحن نرزقکم، بتائیں جی کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا. نحن ہم، نرزقو، نرزقو نفعل، نرزقو رزق سے. نرزقو کیا ہو جائے گا؟ اب بنائیں نا، روٹ ورڈ تو ہم نے پکڑ لیا نا، رزق ہے. تو نرزقو کا کیا مطلب ہے؟ ہم رزق دیتے ہیں. ہم نے یہی کہا نا مضارع میں یہی ہوگا نا، حال کا ترجمہ ہوگا نا. صیغہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، روٹ ورڈ بھی آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے ترجمہ کر دینا ہے. نحن ہم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، کم تمہیں. یہ کم تو ہم نے ضمائر پڑھ لی ہے نا. کون سی ضمیر ہے یہ؟ جمع مذکر حاضر کی. انتم، کم، کم. اور یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں. کیوں نصب میں ہے؟ ہم رزق دیتے ہیں. کس کو رزق دیتے ہیں؟ وہ کیا بنے گا؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. دہرائیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں یاد ہوگا، ہیں ساری دہرائی ہم یہاں پہ کرتے رہیں گے کلاس میں.
دوبارہ سے پہلے سبق کی دہرائی. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ سے ابواب کو ڈسکس کریں گے. ثلاثی مجرد کے ابواب کو ڈسکس کریں گے اور فعل مضارع مجہول کو، جیسے آج ماضی مجہول کو ڈسکس کیا نا، اسی طرح مضارع مجہول کو ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.